موت جس کا نام سنتے ہی انسان کا بدن تھرانے لگ جاتا ہے، انسان کا بدن کانپنے لگ جاتا ہے، انسان کے چہرے پر دکھوں، پریشانیوں اور تکلیفوں کے آثار نمودار ہونے لگ جاتے ہیں۔ انسان کے چہرے پر موت کے آثار نمودار ہونے لگتے ہیں۔ موت اور حیات یہ دونوں کوئی ایکسیڈنٹل اشیاء نہیں ہیں، بلکہ ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ تخلیق فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح حیات کو پیدا فرمایا، سیم اسی طرح اللہ تعالیٰ نے موت کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کرنا چاہا، جب انسان کو بنانا چاہا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا، جبریل کیا کر رہا ہے؟ مولا جبریل تو تیری تسبیح بیان کر رہا ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا جبریل ایک کام کر، زمین پر جا، زمین میں سے تھوڑی سی مٹی اکھاڑ کر لے آ۔ اللہ کا حکم سنتے ہی حضرت جبریل علیہ السلام آسمانوں سے نیچے اترے، زمین پر اترے، ہاتھ مارا، مٹی اکھاڑنے لگے۔ قبل اس کے کہ مٹی اکھاڑتے، مٹی اٹھاتے، ایک دم مٹی رونے لگی، زمین رونے لگی، کانپنے لگی، رو کر کہنے لگی جبریل اللہ کا نام لو، ہم پر ترس کھاؤ، ہم پر رحم کرو، مٹی کو ہم سے جدا مت کرو۔ ایک اللہ کا نام لو، دوسرا ہم پر رحم کرو، تیسرا ہم پر ترس کھاؤ، مٹی کو ہم سے جدا نہ کرو۔ یہ سنتے ہی حضرت جبریل علیہ السلام مٹی کو چھوڑ کر خالی ہاتھ واپس چلے گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو حکم دیا، میکائیل کیا کر رہے ہو؟ مولا میکائیل تو تیری تسبیح بیان کر رہا ہے۔ میکائیل ایک کام کرو، زمین پر جاؤ، تھوڑی سی مٹی اکھاڑ کر لاؤ، میں انسان بنانا چاہتا ہوں، وہ انسان جو صبح و شام میری عبادت کرے گا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ میں اپنی عبادت کے لیے حضرت انسان کو پیدا کرنا چاہتا ہوں، محبوب بنانا چاہتا ہوں، اپنا ایک دوست بنانا چاہتا ہوں۔ جاؤ نا زمین سے مٹی اکھاڑ کر لے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام آسمانوں سے نیچے زمین پر اترے، مٹی کو ہاتھ لگایا۔ قبل اس کے مٹی اکھاڑتے، مٹی اٹھاتے، مٹی رونے لگی، زمین چیخنے لگی، چلانے لگی، رو کر کہنے لگی میکائیل خدا کا نام لو، خدا کا نام لو، ہم پر رحم کرو، ہم پر ترس کھاؤ، مٹی کو ہم سے جدا مت کرو۔ یہ سنتے ہی حضرت میکائیل علیہ السلام نے بھی خدا کا نام لیا، مٹی پر رحم کیا، کیونکہ کسی پر رحم کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ تم لوگوں پر رحم کرو، اللہ تم پر رحم کرے گا۔ جبریل علیہ السلام نے مٹی پر ترس کیوں کھایا، رحم کیوں کیا، یہ ابھی تمہیں بتانے والا ہوں۔ میکائیل علیہ السلام مٹی کی فریاد سن کر میکائیل علیہ السلام کو مٹی پر ترس آیا، رحم آیا، مٹی چھوڑ کر خالی ہاتھ واپس چلے گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، اسرائیل ایک کام کرنا، جلدی جا زمین پر مٹی اکھاڑ کر لا، میں انسان بنانا چاہتا ہوں۔ مٹی اکھاڑ کر لیا، میں حضرت انسان پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کا حکم سر آنکھوں پہ رکھتے ہی، کیونکہ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، یہ وہ مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر پر بھی نہیں مار سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 18,000 مخلوقات پیدا فرمائی، تمام کی تمام مخلوق، انسان کو نکال کے تمام کی تمام، انسان کو نکال کے باقی تمام کی تمام مخلوق اللہ کے حکم کے بغیر پر بھی نہیں مار سکتی۔ لیکن ایک انسان ہے جو اللہ کے حکم کے بغیر کھا بھی رہا ہے، پی بھی رہا ہے، پہن بھی رہا ہے، جی بھی رہا ہے۔ اللہ نے انسان کو 2 راستے دیے، ایک راستہ جنت کا، دوسرا راستہ جہنم کا۔ اگر تو میرے حکم پہ چلے گا، اگر تو بھی میرے حکم کے بغیر پر بھی نہیں مارے گا، تجھے اختیار دے دیا ہے، میرا حکم مان نہ مان تیری مرضی۔ 2 راستے دیے ہیں، جنت کا، جہنم کا۔ خیر، حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کو سر آنکھوں پہ رکھتے ہوئے پہلا آسمان چیر کر، دوسرا آسمان چیر کر، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان چیر کر، ہواؤں کو پھاڑ کر، فضاؤں کو پھاڑ کر دھرتی پہ آن اترے، زمین پر آن اترے۔
زمین پر پنجا مارا، ہاتھ مارا، قبل اس کے کہ مٹی اکھاڑتے زمین رونے لگی، تڑپنے لگی۔ اسرائیل کیا کر رہے ہو؟ خدا کا نام لو، ہم پر رحم کرو، ترس کھاؤ، مٹی کو ہم سے جدا نہ کرو، مٹی کو ہم سے جدا نہ کرو۔ اسرائیل علیہ السلام نے جب مٹی کو روتے ہوئے دیکھا، زمین کو فریاد کرتے ہوئے دیکھا، تو اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے مٹی، دل تو میرا بھی کرتا ہے کہ تم پر ترس کھاؤں، دل تو میرا بھی کرتا ہے تیرے اوپر رحم کروں، لیکن کیا کروں؟ تیرا رونا دیکھوں یا اپنے رب کا حکم دیکھوں؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے ترس نہ کھاتے ہوئے، رحم نہ کرتے ہوئے مٹی اکھاڑی، اللہ کی بارگاہ میں پیش کی۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل سے پوچھا، حضرت میکائیل سے پوچھا، اے جبریل، اے میکائیل، آخر تم دونوں کو مٹی لانے سے کس چیز نے روکا؟ جب میں نے کہا مٹی لے کر آؤ، پھر مٹی کیوں نہیں لے کر آئے؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کی، یا باری تعالیٰ، تو خود ہی تو فرماتا ہے جو کسی پر رحم کرتا ہے میں اس پہ رحم کرتا ہوں، رحم تجھے پسند تھا، ہم نے مٹی پر رحم کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اسرائیل، تجھے مٹی پہ ترس نہ آیا، تجھے رحم نہ آیا؟ یہ سن کر اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا باری تعالیٰ، مٹی کے رونے کو دیکھتا یا اپنے رب کے حکم کو دیکھتا؟ یا اللہ، تیرا حکم دیکھتا یا مٹی کا رونا دیکھتا؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اسرائیل، آج سے روح نکالنے کی ڈیوٹی تیری ہے، جب میرا حکم آ جائے تو پھر مٹی اکھاڑ کر لے آنا، چاہے ساری دھرتی کیوں نہ روتی رہے۔ جب وقت آ جائے تو پھر مت دیکھنا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں سے ان کا سہارا چھینا جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں سے ان کا باپ چھینا جا رہا ہے۔ جب وقت آ جائے، جب اوپر سے آرڈر آ جائے، حکم آ جائے، تو پھر مت دیکھنا ماؤں کی گود خالی ہونے جا رہی ہے، بہنوں کا سہاگ چھینا جا رہا ہے، بیٹیوں کا فیوچر بظاہر تاریک ہو رہا ہے۔ مت دیکھنا ساری کائنات کیوں نہ روتی رہے، تمہیں گالیاں دیتی رہے، تمہیں برا بھلا کہتی رہے۔ کسی کے رونے پہ ترس نہ کھانا، کسی کے رونے پہ رحم نہ کرنا۔ تیرے اندر رحم نام کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، نرمی نام کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ روح کے نکلتے وقت کسی کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے، کسی کو کتنا درد ہو رہا ہے، کسی کے درد کو نہ دیکھنا، بس میرے حکم کو دیکھنا ہے۔ ایک 100 سالہ بوڑھا مر رہا تھا، 100 سالہ بوڑھا مر رہا تھا، تو کہہ رہا تھا کہ میں نے سوچا کہ کچھ سانس اور عیش و عشرت کی لے لوں، دنیا میں کچھ سانس اور عیش و عشرت کی لے لوں، مگر افسوس کہ سانس والی نالی بھی بند ہو گئی۔ سوچ رہا تھا کچھ سانسیں اور عیش و عشرت کی لوں، مگر افسوس سانس کی نالی بند ہو گئی۔ زندگی کے دسترخوان پر 2-4 لقمے کھائے ہی نہیں تھے کہ بس کرو کی آواز آ گئی۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے اس بابے سے پوچھا، مرنے والے بابے سے پوچھا، 100 سالہ بوڑھے سے پوچھا، بابا بتا تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کوئی حال نہیں، مجھے ایک بات بتاؤ، اگر کسی کا ایک دانت کھینچ کے نکالا جائے اسے کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ کسی کا ایک دانت کھینچ کے نکالا جائے اسے کتنا درد ہوتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی؟ اور اگر کسی کے 32 دانت کھینچ کے نکالے جائیں اسے کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، اسے کتنا درد ہوتا ہوگا؟ فرمایا جس کا ایک دانت کھینچ کے نکالا جائے اس کے درد کی انتہا کوئی نہیں، میری تو ساری کی ساری جان نکل رہی ہے، میرے تو جسم سے روح نکل رہی ہے، میرے جسم کو روح الوداع کہہ رہی ہے، بتاؤ مجھے کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی۔